بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جو ہفتہ کا دن ہے 16 مارچ اور سن 2024، آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال آپ کے اپنے چینل پہ ایک دفعہ پھر سے صبح کے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری طرف سے آپ سب لوگوں کو گڈ مارننگ، صبح خیر اینڈ السلام علیکم ایوری بڑی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریں کہ آپ جہاں بھی ہوں اپنے اہل خانہ، عزیز و اقارب اور دوست احباب کے ساتھ خوش و خرم بھی ہوں اور محفوظ بھی، آمین یا رب العالمین۔ جی ناظرین، ہندوستان کی تاریخ کے آخری مراحل میں پہنچے ہوئے ہیں ہم دوسری جنگ عظیم کی شروعات پہ۔ پچھلی 2-3 قسطوں میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا کہ اس کی وجوہات کیا بنی۔ میں پھر کوشش کروں گا کہ جب یہ مکمل کر لوں نا اس جنگ کو، اس کو کور کر لوں تو ایک اوور ویو آپ کو دوں گا جو ایک کوزے میں دریا کو بند کیا جاتا ہے۔ اچھا چلیے آپ کو میں ابھی سے کچھ بتاتا ہوں۔ اگر جس طرح سے میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ وجوہات گنوائی ہیں دوسری جنگ عظیم کی، اتنی ہولناک جنگ روئے زمین پر اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ 70 سے زیادہ ملک براہ راست اس میں میدان جنگ میں کود پڑے تھے، اور دوسری دنیا بھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی بھی اس جنگ کے تباہ کاریوں سے متاثر ضرور ہوئی تھی، چاہے وہ 7 بر اعظموں کے لوگ، ان پہ اثر پڑا تھا۔ اگر مجھے یہ کہا جائے کہ اتنا لمبا چوڑا اس کی وجوہات بتانے کی بجائے چند الفاظ میں یا 2-4 فکروں میں بتاؤ، تو میں آپ کو وہ بھی بتا سکتا ہوں۔ وہ یہ کہ سب سے بڑی وجہ تو تھی جرمنی کے اپنے لگے ہوئے زخم۔ پہلی جنگ عظیم ہارنے کے بعد، اتنے بری طرح سے ہارنے کے بعد، جو جس معاہدے پر دستخط کیے تھے جرمن بادشاہ نے یا چانسلر نے، وہ عوام کے لیے، بہت سارے عوام کے لیے اور فوج کے لیے قابل قبول نہیں تھا، اور جاپانی قوم، جرمن قوم جو تھی، اسے اپنے لیے باعث شرم اور باعث حد تک سمجھتی تھی اس معاہدے کو۔ اور اس کا obviously اس کا رزلٹ یہ بھی آ رہا تھا کہ دوسرے ممالک، یورپین ممالک کا کیا کر رہے تھے، خاص طور پر فرانس، دوسرے ملکوں میں جا کر دوسرے ملکوں کے اخبارات میں ہیڈنگ لکھواتے تھے، مزید بے عزتی کر رہے تھے جرمن قوم کی، جرمن فوج کی۔ ایک وجہ تو بڑی وجہ یہ تھی، اور اس سے بھی بڑی وجہ بتاؤں، اس جنگ سے پہلے نا 2 دنیا کے ملک ایسے تھے جن کو یہ شوق تھا، یہ رواج تھا، انہوں نے یہ ذریعہ آمدن بنایا ہوا تھا کہ دیگر ملکوں پر، دوسرے ملکوں پر، دوسرے بر اعظموں میں جا کر مختلف ممالک میں اپنی فوجیں اتار کے وہاں پہ قبضہ کر کے وہاں کا مال متاع اپنے ملکوں میں لے جا کر ان کو امیر کبیر بنانا، ان کا خزانہ بھرنا۔ وہ صرف 2 ملک تھے، ایک برطانیہ اور دوسرا فرانس۔ آدھی سے زیادہ دنیا پر ان 2 ملکوں کا قبضہ تھا۔ اب کیا ہوا تھا یہ دوسری جنگ عظیم سے پہلے کہ اس دوڑ میں 2 اور ملک شامل ہو چکے تھے۔ کون کون؟ ایک جرمنی اور ایک جاپان۔ ان دونوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اگر ایشیا میں آ کر برطانیہ ہندوستان پر حکومت کر سکتا ہے تو ہم ایشیا کو ہی اپنی لپیٹ میں نہیں لے سکتے۔ ایک خواہش پیدا ہوئی، اتنی بڑی فوجی طاقت رکھنے کے باوجود، اتنی ساکت، اتنی اہلیت رکھنے کے باوجود ہم کیوں ان سے پیچھے ہیں؟ ہم کیوں نہ یہاں سے برطانوی راج کو ختم کریں اور اپنا سکہ جمائیں؟ خواہش پیدا ہوئی۔ اسی طریقے سے اس نے اس پہ کام بھی شروع کر دیا، جاپان نے بھی اور جرمنی نے بھی۔ یہ بہت بڑی وہ ملائی، وہ کریم تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، جو لڑائی کی وجہ بنی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جرمنی نے کیسے اپنے ہمسایوں کو اپنے اندر شامل کرنا شروع کر دیا تھا، پچھلی قسط میں بتا چکا ہوں، اور یہاں تک بتا دیا تھا کہ ستمبر 1939 میں جرمن کے خلاف دوسری جنگ عظیم کا اعلان کر دیا گیا تھا برطانیہ کی طرف سے اور اتحادیوں کی طرف سے۔ لیکن ابھی بھی ناظرین، ابھی بھی وہ لوگ، یعنی برطانیہ اور اس کے اتحادی،
एग्रेसिव नहीं थे, ऑफेंसिव नहीं थे, डिफेंसिव थे। मतलब अपने दिफा पे ज्यादा तवज्जो दे रहे थे, हमला करने का नहीं सोच रहे थे जर्मनी पर या किसी और मुल्क पर। शायद उसकी क्या वजह हो, या तो अपनी फौजों को रीऑर्गेनाइज कर रहे थे, इस काम के लिए मेंटली प्रिपेयर कर रहे थे, या फिर उनका इरादा नहीं था, या जंग को टालना चाहते थे। लेकिन जर्मनी ने क्या किया इस ऐलान के बाद कि इसने फिर बराह रास्त तो बरतानिया पर हमला नहीं किया, लेकिन समंदर में चंद महीने तक ये जंग पैसिफिक ओशन यानी समंदर में लड़ी जाती रही। जो जर्मनी और बरतानिया के दरमियान समंदर है, वहां से बरतानिया के बहरी जहाज गुजरते थे जिनके ऊपर तजारती माल लदा हुआ होता था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते थे, पूरी दुनिया से अनाज और दीगर चीजें लेकर आते थे और भेजते भी थे। उनको लूटना और तबाह करना शुरू कर दिया जर्मनी ने। कुछ महीने तो ये काम चलता रहा। लेकिन इस दौरान नाजरीन हुआ क्या, जर्मनी इन छोटी छोटी अभी चपकलशों में मशगूल था कि रूस ने क्या किया, सोवियत यूनियन ने मौके को गनीमत समझा। उसने सोचा कि यार इस वक्त आधी से ज्यादा जर्मनी समेत सारी सुपर पावर्स अपने आपस में लड़ रहे हैं, तो मैं क्यों ना एक दो मुल्क हड़प कर लूं अपने हमसाए। पोलैंड तो वादा पहले ही ले चुका था। अब उसने क्या किया कि अपने मशरक में, अपने शमाल में वाक़ई एक छोटे मुल्क फिनलैंड पर हमला कर दिया, किसने, सोवियत यूनियन ने, कि उस पे ऊपर कब्जा कर लो, अपनी तोसी पसंदी अपने मुल्क की हदूद को बढ़ाओ। लेकिन अजीब बात ये नाजरीन कि फिनलैंड एक छोटा सा मुल्क था, अब भी है, लेकिन उसकी अवाम ने फौज के शाना बशाना खड़े होकर रूसी फौज का ऐसा मुकाबला किया कि उसको छड़ी का दूध याद आ गया। इतनी ज्यादा मज़ाहमत की तवक्को उसने ख्वाबो ख्याल में भी नहीं थे रशिया के, कि फिनलैंड जैसा कमजोर छोटा मुल्क हमें इतनी रेजिस्टेंस दे सकता है। दी उन्होंने। उसका नुकसान क्या हुआ कि जर्मनी ने जब ये देखा कि सोवियत यूनियन जैसी सुपर पावर, उसकी जंगी ताकत ये है कि वो फिनलैंड से भी घुटनों पे आके उनका मुल्क छीन रहा है, पूरी ताकत का इस्तेमाल करने के बावजूद। मुल्क तो उसने छीन लिया, फिनलैंड पे कब्जा कर लिया, लेकिन जिस अंदाज से, जिस तरीके से, जिस सलीके से, या जिस अजीब किस्म की कहानी से उस पर कब्जा किया फिनलैंड पे, जर्मनी का हौसला बढ़ा। उसने कहा अच्छा, अगर यही तुम्हारी जंगी ताकत है तो मैं अभी तुमसे डरता रहा, कोई बात नहीं, मुझे जरा इधर से वेला हो लेने दो, मैं असल टारगेट रशिया यानी सोवियत यूनियन को ही रखूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा इलाका था सोवियत यूनियन का, दुनिया में सबसे रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क था, इतना रकबा इसने संभाला, समेटा हुआ था। जर्मनी ने अपनी एक नजर उस पर टका ली, हालांकि दोनों के दरमियान जंग न करने का मुआहदा हो चुका था, ये मैं आपको बता चुका हूं पहले, जब इन्होंने पोलैंड पर हमला किया दोनों ने मिलकर। इसके बावजूद हिटलर जो था, इसने वजीरों मशीरों को की मीटिंग इकट्ठी करी और बोला कि हमें असल टारगेट यानी टॉप प्रायोरिटी पे, फहरिस्त में, लिस्ट में सबसे ऊपर सोवियत यूनियन का नाम लेना चाहिए, क्योंकि हमने इसकी जंगी ताकत, इसकी हिम्मत, इसकी सकत देख ली है फिनलैंड में, ये कितने जोगा है, तो इसे, ये हमसे तो टक्कर नहीं ले सकता। अगर इसका यही असल हाल है, अंदर से इतना ही कच्चा और खोखला है, तो फिर हमारा सामना करने के काबिल नहीं है। खैर, ये बात उन्होंने अपने ज़हन में रखी और नाजरीन हमला कर दिया बेल्जियम पे। अब फ्रांस और जर्मनी के दरमियान बेल्जियम एक मुल्क है छोटा सा, अगर आप नक्शा पास रख के देखें तो आपको समझ आएगी दुनिया का नक्शा। अच्छा, वो जर्मन फौज ने आसानी से बेल्जियम को कुचल दिया और फ्रांस की बॉर्डर पर पहुंच गए।
अब फ्रांस ने बरतानिया को, अपने इत्तेहादी को आवाज दी कि कब आओगे जब हमें ये कच्चा खा जाएंगे। बरतानिया अब भी हेजिटेट कर रहा था, अब भी अवॉइड करना चाहता था जंग को, लेकिन मजबूर था कि अगर फ्रांस को इतनी आसानी से फतह कर लिया जर्मनी ने तो फिर हमारी भी खैर नहीं है, बरतानिया भी इसके जेर अताब आए ही आए। लिहाजा उसने चारों ना चार बरतानिया ने अपना एक दस्ता, फौजी दस्ता फ्रांस भेज दिया। फ्रांस भेजने वाले दस्ते में तकरीबन 84,000 जंगी फौजी थे। उन्होंने आकर जर्मन फौज के साथ मिलकर बॉर्डर पे चले गए, अपने शुमाली बॉर्डर पे, यानी जर्मनी के आमद के रास्ते पर जमा हो गए वहां कि इसको बॉर्डर क्रॉस नहीं करने देना, इसको बेल्जियम में ही रखना है, जर्मनी को, इसको अपने फ्रांस में दाखिल नहीं होने देना। खैर, उन्होंने पोजीशनें संभाल ली, जर्मन और बरतानवी फौज ने मिलकर पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर लिया, कवर कर लिया बॉर्डर को। और जर्मन फौज को नाजरीन हैरत हुई, आगे बढ़ते हुए, पेशकदमी करते हुए उन्होंने देखा कि बॉर्डर के ऊपर हिडन हर्डल्स बनी हुई हैं, यानी खुफिया रुकावटें बनी हुई हैं, जहां से हैवी मशीनरी नहीं गुजर सकती। कहीं पे तो बंकर बने हुए हैं, यानी मोर्चे कंक्रीट किस्म के लंबे लंबे, और कहीं पे उन्होंने खंदकें खोद के पानी छोड़ा हुआ था, जहां से भारी मशीनरी और टैंकों का, तोपों का गुजरना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। इसलिए कुछ दिन उनको बॉर्डर पे लगे, जर्मन को उतनी तेजी के साथ आगे उनकी बढ़ोतरी नहीं हुई, कदम पेशकदमी नहीं कर सके। कुछ दिनों के बाद उन्होंने ये रुकावट अबूर कर ली और फ्रांस में दाखिल हो गई जर्मन फौज। फौज जर्मनी में शामिल दाखिल हुई, जनाबे मन, उनको जबरदस्त मज़ामत का सामना करना पड़ा, दो बदू लड़ाई हुई। सेंटर में से जर्मन फौज फ्रांस के हाफ में तकरीबन चली गई, लेकिन इनको पता ये चला कि ये पैसिफिक सी की तरफ, ओशन की तरफ, यानी जनूब मगरब की तरफ 3 लाख फौज मौजूद है बॉर्डर पर, जिसको हम पीछे छोड़ के आ गए हैं। बरतानवी और फ्रांसीसी फौज का बहुत बड़ा हिस्सा वहां पे हमारे घेरे में आ सकता है। जो आगे गई हुई थी फौजें फ्रांस की, उन्होंने कवर कर लिया आगे से, फ्रांस की तरफ से, और जो पीछे थी वो अपनी पेशकदमी जारी रखी। अब ये जो 3 लाख फौजी थे बरतानिया और फ्रांस के, ये घेरे में आ गए, ये इनके नरगे में आ गए जर्मन फौज के। अब उनके सामने तीनों अतराफ जर्मन फौज थी और चौथी तरफ पैसिफिक ओशन, यानी समंदर। अब वो तय था, उन फौजियों ने ये समझ लिया कि कितने दिन हम मुजामत करेंगे, रोकेंगे, हमारी मौत, मरना तो तय है, या तो हम जर्मन फौज के हाथों मर जाएंगे या फिर समंदर में डूब के मरेंगे। लेकिन उनको वायरलेस पर पैगाम दिया गया कि कुछ दिन वेट करो, मुजामत करो, इनकी पेशकदमी रोको, जर्मन फौज की, तुम्हारे लिए कुछ करते हैं। खैर, चारों ना चार फौजियों ने, 3 लाख फौजी थे, इन्होंने इक्का दुक्का झड़पों के जरिए जर्मन फौज को पेशकदमी से रोके रखा। और इतने में क्या हुआ कि बरतानिया ने अपने बहरी बेड़े भेज दिए। सो एक बहुत बड़े पैमाने पर जो फौजियों की मौत होनी थी, उसको, उस खतरे को टालने में कामयाब हो गए कि समंदर में आकर लंगर अंदाज होकर उन्होंने जर्मन और बरतानवी फौज की बड़ी तादाद जो थी समंदरी जहाजों के जरिए से निकाल ली, वहां से, उस नरगे से, उस घेरे से, समंदर के रास्ते आकर वहां से इनकी जानें बचा ली, चले गए इनको लेके। लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ? यहाँ बहुत बड़ा सानहा तो बच गया होने से, नुकसान ये हुआ कि अब जर्मनी के पास, फ्रांस के पास इतनी फौजी ताकत ना रही, क्योंकि उसके बहुत सारे फौजी जो थे वो तो कुछ महाज पे और कुछ बरतानवी फौजियों के साथ समंदरी बेड़ों पे बैठकर बरतानिया चले गए, जिनकी बहुत बड़ी तादाद थी, लाखों में फौजी थे। अब करे तो क्या करे?
اب ان کے پاس راستہ کیا تھا کہ اب لڑنا کس نے ہے، پیش قدمی جرمنی کی کس نے روکنی ہے، ان کو بارڈر کی طرف آنے سے کس نے. مگر ایک چھوٹی سی غلطی یہاں پہ، جنگی غلطی جرمنی کی طرف سے بھی ہوئی کہ فرانس کا تو محاذ کھلا ہوا تھا، یہاں پہ تو دو بدو جنگ ہو رہی تھی، مگر اس نے جو باقی ماندہ فوج بیٹھی تھی جرمنی میں ہٹلر کی زیر کمانڈ، انہوں نے 2 اور ملکوں پر، چھوٹے ملکوں پر، اپنے ہمسایوں پر حملہ کیا. اس میں ناروے اور ہالینڈ شامل تھے. 2 ملکوں کے ان کی بہت ساری فوج وہاں پہ بزی ہو گئی. ادروائز ان کے لیے بہت مشکل نہیں تھا فرانس کو آسانی سے کور کر لینا. انہوں نے کیا کیا کہ اسی اسنا میں اپنے 2 ہمسایہ ملک ناروے اور ہالینڈ کے اوپر فوج کشی کر دی اور ان پہ آسانی سے قبضہ تو کر لیا، لیکن فوج کا ایک بہت بڑا حصہ اور مشینری وہاں پہ بزی ہو گئی، وہاں پہ ان کا استعمال ہونے لگ گیا تھا. اور یوں فرانس میں داخل ہونے والے جو فوجی دستے تھے وہ کمزور پڑنے لگے. گو کہ ان کو خاص مزاحمت اس لیے نہیں ہو رہی تھی، وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ جرمن اور برطانیہ کے فوجی جانیں بچا کر 3 لاکھ سمندری رستے سے نکل چکے تھے. اچھا، وہاں جا کر ان کو کچھ زوم ہوا، فرانس کے اندر داخل ہو کر یہ حالات و واقعات دیکھ کر کہ ہمیں یہاں پہ کسی بڑی مزاحمت کا سامنا نہیں ہوگا. غلط فہمی یہ ہوئی. تو انہوں نے سوچا یہ کہ ابھی تو ہمارے پاس جرمنی میں بہت بڑی جنگی پار ابھی موجود ہے. تو ہٹلر نے اس کا استعمال یہ نکالا اپنے فوجیوں جرنیلوں سے مل کر کہ کیوں نہ ہم سوویت یونین پہ حملہ کر دیں، کیونکہ پہلا اور مین ٹارگٹ تو ہمارا وہی ہے، روس ہی ہے. حالانکہ اس کے ساتھ دوستی بھی تھی. وہاں پہ جو حکمران بیٹھا ہوا تھا ماسکو میں دارالحکومت میں، وہ اسٹالین تھا، اس کا دور تھا اس کا ہٹلر کا. اور انہوں نے آپس میں ایک تحریری معاہدہ بھی کیا ہوا تھا کہ ہم کبھی آپس میں جنگ نہیں لڑیں گے، لیکن اس پر عمل درآمد اس کو معاہدے کی صریحاً خلاف ورزی کرتے ہوئے جرمنی نے ہٹلر کے حکم پر روس کی طرف پیش قدمی شروع کر دی. پولینڈ کو کور کرتے ہوئے، پولینڈ تو پہلے ہی ان کے قبضے میں تھا، اس کو کور کر کے یہ روس کے بارڈر پر پہنچ گئے، سوویت یونین کے. اور بڑی تیزی کے ساتھ سوویت یونین میں داخل ہوئے، اس کی ٹیریٹری پہ اس کے علاقوں کو آسانی سے کلیئر کرواتے آگے بڑھتے رہے ماسکو کی طرف. جب اس کی اطلاع دی گئی اسٹالین کو، اس کے فوجی جرنیلوں نے بتایا کہ حملہ کر دیا جرمنی نے ہمارے ملک کے اوپر بڑی شدت کے ساتھ، تو کہتے ہیں اس کو یقین ہی نہیں آیا. بڑی دیر تک وہ یہ سمجھنے، یہ ماننے سے ہی انکاری رہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، تم بکواس کر رہے ہو. لیکن انہوں نے کہا 2-3 دن انتظار کر لیں، آپ یہاں ماسکو میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ جرمن فوج آ جائے گی. تب اس کی آنکھیں کھلی، اس کا ماتھا ٹھنکا. اس نے جا کے اپنے فوجی دستے بھیج کر پتہ کروایا تو یہ خبر سچی تھی. بہت قریب آ چکی تھی جرمنی کی فوج کہ ان کو ری ایکٹ کرنے کا بہت کم وقت ملا روس کو، حالانکہ اس کے پاس جنگی پار تھی. خیر انہوں نے مقابلہ شروع کر دیا، اپنی فوجیں ہنگامی بنیادوں پر جرمن فوج کے سامنے کھڑی کر دی. وہاں پہ کافی جانی نقصان ہوا دونوں ملکوں کا. اب جنگی حکمت عملی جو ہٹلر کی طرف سے، جو وہاں کا کمانڈر تھا جرمن فوج کا، اس نے سوچا یہ کہ ادھر جو سینٹر والا ایریا ہے، یہاں پہ ہمیں کم مزاحمت کا سامنا ہے، کیوں نہ ہم یہاں سے کچھ فوجیں ہٹا کر شمالی روس کی طرف لے کر کے جائیں، کیونکہ وہاں پہ روس زیادہ مزاحمت کر رہا ہے. یہاں سے انہوں نے سینٹر سے جب فوجی دستے نکالے اور وہ ان کو جنوب کی طرف ہجرت کا موو کرنے کا کہا گیا، تو یوں یہاں پہ سینٹر میں درمیان میں جرمنی کی جو فوجی طاقت سی لامحالہ اس میں کمی آ گئی. یہ سن جا رہا تھا 1940، سال جنگ کو شروع ہوئے 1 سال ہو چکا تھا. لو جی پھر کیا ہونا تھا؟ اب دو مین محاذ چل رہے تھے ناظرین، جرمنی نے کھولے ہوئے تھے، ایک فرانس کے ساتھ اور دوسرا رشیا کے ساتھ، روس کے ساتھ.
فرانس کو قدرے کور کر لیا اس نے، اس کی فوجوں نے. پھر اس نے سوچا یہ کہ اب یہاں سے رکنا یا یہاں پہ ٹھہرنا حماقت اور بے وقوفی ہوگی، کیوں نہ برطانیہ کے اوپر کچھ کیا جائے. اب برطانیہ جو ہے وہ آپ سب کو پتا ہے کہ وہ تو سمندر کے بیچ میں جزیرہ ہے، وہاں تک خشکی کا رستہ ہی کوئی نہیں ہے. سو اس نے فیصلہ یہ کیا کہ میں ہوائی حملے کر کے اتنی بمباری کرتا ہوں برطانیہ پہ کہ اس کا دفاع اس قابل ہی نہ رہے کہ وہ مزاحمت کر سکے. اس نے اس پہ عمل کیا جی. ہٹلر نے اتنی بمباری کروائی برطانیہ پہ، اتنی بمباری کروائی، لیکن اس کے باوجود شاباش برطانوی فوج کے، انہوں نے اپنا دفاع مضبوط رکھا، قدم جمائے رکھے اور خود کو محفوظ رکھا. ان حملوں کو برداشت کیا اور بہت سارے جہاز گرا بھی لیے جرمنی کے. ادھر روس میں کیا ہو رہا تھا؟ روس جناب یہ کیونکہ جولائی میں داخل ہوئے تھے 1941 میں سوویت یونین میں، جرمن فوج اکتوبر میں داخل ہو گئے تھے اس وقت، جولائی 1941 میں. اس وقت پوری گرمی تھی روس میں، اتنی ٹھنڈ اور برف باری نہیں ہو رہی تھی. لیکن یہ وہاں سے 4-6 مہینے مصروف رہے اور مہینہ آ گیا دسمبر کا، دسمبر 1941، زبردست قسم کی برف باری ہوئی. اب جو جرمن فوج تھی تب تک تھک بھی چکی تھی اور اس غیر معمولی موسم کی عادی بھی نہیں تھی. ان کے حوصلے پست ہونا شروع ہوئے، انہوں نے اپنی اندر سے خود کو کمزور سمجھنا شروع کر دیا. بہت ساری بیماریاں پھوٹ پڑی فوج میں جن کا فوری طور پر جو میڈیکل کور تھی وہ علاج نہیں کر پا رہی تھی. ان کو میڈیسن پیچھے سے پوری کوریج نہیں مل، سپلائی نہیں مل رہی تھی میڈیسن کی فوجیوں کو، جتنے بڑے پیمانے پہ بیماریاں پھیل رہی تھی فوج میں، صرف اور صرف اتنی غیر معمولی برف باری اور ٹھنڈ کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے. یہ قدرتی ہتھیار، یہ خدائی امداد مل گئی کس کو؟ سوویت یونین کو. اور یوں جرمن فوج کی پیش قدمی زیرو ہو گئی، جیسے تھے جوں کہ توں بیٹھے رہے. بلکہ وہاں سے اب واپسی بھی مشکل ہو رہی تھی کیونکہ پیچھے بھی سارے برفیلے پہاڑ، یعنی ہر جگہ بے تحاشا برف پڑی ہوئی تھی، اور آگے بھی پیچھے بھی، اور سوائے ان کو اپنے بیماروں کا علاج کرنے کے اور کچھ سوجھ نہیں رہی تھی. غذائی قلت پیدا ہو گئی کہ وہاں پہ اتنے بڑے پیمانے پر غذا پہنچانا اور اتنی برفیلی راستوں میں سے، یہ بھی ایک چیلنج تھا اپنی جگہ پہ. خیر، ان سارے واقعات و حالات کے ہوتے ہوئے جنگ جو تھی دوسری ورلڈ وار وہ آگے بڑھ رہی تھی، اور روز کوئی نہ کوئی پیش رفت اور روز کوئی نہ کوئی خبر اس وقت ٹیلی ویژن کیا تھا، مطلب ریڈیو تھا، ریڈیو پہ خبریں چلتی، اخباروں میں خبریں چھپتی پوری دنیا میں کہ آج یہ ایونٹ ہوا، آج یہ واقعہ ہوا، آج یہ واقعہ ہوا. انشاءاللہ العزیز اس کے آگے کے جو حالات ہیں، اور خاص طور پر ناظرین انتہائی افسوسناک واقعہ ہولوکاسٹ کا. ہولوکاسٹ کیا تھا؟ یہ وہ واقعہ تھا جس میں لاکھوں یہودیوں کو اکٹھا کر کے ہٹلر نے زندہ جلا دیا تھا. بہت افسوسناک واقعہ. اس کے بارے میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، کب، کیسے اور کہاں پیش آیا، کس مقام پر ایسا کیا گیا ہٹلر کی سپرویژن میں. جی ناظرین، آج کے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، بڑھتے ہیں دوسرے آپ کے فیوریٹ سیگمنٹ کی طرف. آج کا لفظ، جی ناظرین آج کا لفظ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آج کا لفظ ہے جی ملتوی کرنا. کیا مطلب لیتے ہیں اس کا؟ یہ سب نے یہ لفظ سنا ہوا یار، سب کو پتا ہے. بتائیں گے اس کا مطلب کیا لیا جاتا ہے؟ اس کا مطلب ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ڈیلے کر دینا، دیر کر دینا، پینڈنگ رکھ دینا.
یا اس یوں کہہ لیں کہ اس کو مطلب لیٹ کر دینا، ٹھہر جانا، توقف کر لینا، ملتوی کا یہی مطلب لیا جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا یہ مائے کس زبان کا لفظ ہے اور اس کا اصل مطلب کیا ہے۔ یہ اس فیملی کے ناظرین 3 الفاظ ہیں اور تینوں عربی زبان کے ہیں۔ دوسرا لفظ اس میں کون سا ہے؟ وہ ہے ملتوا۔ اور تیسرا اور آخری لفظ ہے التوا۔ ملاحظہ فرمائے ذرا۔ اچھا میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ ملتوی کا مطلب جتنا میں نے آپ کو بتایا ہم لوگ سمجھتے ہیں، جتنی باتیں اس کے بارے میں جانتے ہیں، ٹھہر جانا، روک لینا، دیر کر دینا، یہ اس کا معنی نہیں ہے، یہ اس کا معنی ہے التوا کا۔ التوا کے معنی ہیں یہ جو ہم سمجھتے ہیں۔ پھر آپ کہیں گے ملتوی کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو فاعل ہوتا ہے، جو یہ کام کرتا ہے، جو ڈیلے کرتا ہے، دیر کرتا ہے، اسے ملتوی کہتے ہیں عربی زبان میں، اسے ملتوی کہتے ہیں۔ اب بچا ملتوا، جو چیز التوا میں رکھی جائے، جس چیز میں دیر کی جائے، یعنی یہ مفعول ہے گرامر کے لحاظ سے۔ یہ لفظ جو ہے ملتوا، جس چیز کو التوا میں رکھا جائے، دیر کر دی جائے، توقف کیا جائے، ٹھہر جایا جائے، ٹھہرا دیا جائے۔ اصل میں التوا آپ یہ جو لفظی مطلب ہے نا وہ ہے لپیٹ کر رکھ دینا۔ چلیے یوں سمجھ لیں آپ کی آسانی کے لیے، لپیٹ کے رکھ دینا، کسی چیز کو بند کر دینا۔ تو جو بند کی جائے چیز وہ ملتوا، جو بند کرے وہ ملتوی، اور جو اس نے عمل کیا یعنی دیر کی، توقف کیا، چھوڑ دیا، وہ ہے التوا۔ امید ہے آپ آج کے لفظ کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر نہ سمجھ آئی ہو تو کمنٹس میں بتائیے گا، میں پھر سے آپ کی خدمت میں سے مزید آسانی کے ساتھ زیادہ وقت دے کر اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ جی ناظرین، بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے تیسرے آخری آپ کے فیوریٹ اور مزیدار سیگمنٹ کی طرف، یعنی آج کی بات۔ جی ناظرین، کئی مواقع پر آپ نے دیکھا ہوگا، نوٹ کیا ہوگا کہ کچھ لوگوں کی تانا زنی سن کے، گالی گلوچ سن کے، ڈانٹ ڈپٹ سن کے ایک شخص برداشت کرتا ہوا وہاں سے چلا جاتا ہے، موقع سے ری ایکٹ نہیں کرتا، رد عمل نہیں دیتا، جواباً کارروائی مطلب جواب میں گالی نہیں دیتا، اسی طرح کا رد عمل نہیں دیتا۔ ذرا غور کیجئے گا، ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص بزدلی ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے وہ ڈرپوک ہو، بغیرت ہو، ایسا ضروری نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات اس سے بھی بڑی وجہ ایک ہو سکتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے نسلوں کا فرق، خون کا فرق، خاندانی تربیت، والدین کی دی ہوئی ایجوکیشن اس کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ گالی کا جواب گالی سے دے۔ یہ وجہ ہو سکتی ہے، اور بہت سالڈ اور بہترین وجہ ہو سکتی ہے۔ ورنہ یاد رکھیں، جو سن سکتا ہے نا وہ سنا بھی سکتا ہے۔ میری بات کو ذرا سوچئے۔ خوش رہیں جی، اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں۔ فی امان اللہ، رب رکھا اور پاکستان زندہ باد۔